السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ان الدعاء يستجاب في 5 ليال في ليلة الجمعة وليلة العزها وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرا عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے کے الگ الگ خصوصیات رکھے ہیں اور ہر عبادت کے الگ الگ فوائد اور ثمرات رکھے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے سامنے جو شب برات آنے والی ہے، اس کے بھی بہت سے فضائل ہیں، اور اس شب برات میں کیا اعمال کرنا ہے، اس سلسلے میں لب کشائی کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ ہم سب بخوبی واقف ہیں، شب برات ان مبارک راتوں میں سے ہے جن میں رحمت الہی بندوں کو اپنی جانب متوجہ کراتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ جس کی خصوصیت بندے کو جو کچھ مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک شب برات ہے، اور ان الدعاء يستجاب في 5 ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان۔ سب سے پہلا جمعے کا دن، جمعے کی رات ہے، اور قربانی کے دن کی رات ہے، اور عید الفطر کے رات ہے، اور رجب کے مہینے میں سے پہلی رات، اور شعبان کے درمیانی شعبان کا یعنی شب برات کی رات۔ اب حضرات، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو شب برات نام ہے، یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے، ملا ہوا ہے۔ جو شب، یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی رات کے ہیں، اور دوسری بات براءت، اس کے معنی نجات پانے کے ہیں، چھٹکارا پانے کے ہیں، خلاصی دینے کے ہیں، بری ہونے کے ہیں، آزاد ہونے کے ہیں۔ یعنی اس رات میں چونکہ بے شمار گنہگاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش ہوتی ہے، اس لیے اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ پھر یہ لفظ زبانوں پر زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے شب برات
بغیر حمزے کے کہا جانے لگا، حالانکہ شب براعت ہے اور کثرت لسانی کی وجہ سے شب برات کہا جانے لگا۔ الغرض، اس وسیع موضوع کے دو چند باتیں نکات پر یہ ناچیز روشنی ڈالنا مناسب سمجھتا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز 15 شعبان کی رات اور اس کے دن کے روزے کی حقیقت اور اس کی اہمیت پر۔ دوسری چیز شب برات کی رات میں انجام پانے والے کام اور اس رات کے گزارنے کا نبوی طریقہ کیا ہے، اس پر روشنی ڈالے گا۔ تیسری چیز اس شب برات کی رات کی رحمت و برکت کے ثمرات سے محروم لوگ کون ہیں۔ ان ذیلی عنوانات پر انشاءاللہ ترتیب وار روشنی ڈالنے کی یہ ناچیز کوشش کرے گا۔ پہلی بات 15 شعبان کی رات اور اس کے دن کے روزے کی حقیقت کے بارے میں کہ شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے برکت کی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، جسے اس ماہ کی اور زیادہ اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے لیے برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور ہم کو خیر خوبی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ اور یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے، جو 14 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ اور اس سلسلے میں نیز 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس کی فضیلت والی روایات بھی موجود ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، مگر محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے گی تو اس کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ہاں، اور اس رات کو قریب والے آسمان یعنی پہلے آسمان کی طرف اللہ رب العزت خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس رات اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد کثرت کو بتانا مقصود ہے۔ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ان اللہ تعالی ينزل الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم کلب۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور امام مسند احمد بھی اس روایت کو ذکر فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مبارک رات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ
کہ سارے ذخیرہ احادیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموها ابن ماجہ کی اس روایت کو بطور دلیل میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں، لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ 15 تاریخ ایام بیض میں سے شمار ہے، اس لیے اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ ان دو وجہ، ایک اس وجہ سے کہ یہ ماہ شعبان کا ایک دن ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں داخل ہے، اس میں سے ہے، تو اس لیے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا، لیکن خاص 15 تاریخ شعبان کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اسی تعلق سے محدث عصر فقیہ الزماں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت تو صحیح روایات سے ثابت ہے، مگر جو ضعیف باتیں خلاف سنت افعال اس کے متعلق کتابوں میں پائی جاتی ہیں ان کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ هذه الليلة ليلة البراءة وصح الروایات فی فصل ليلة البراءة وأما ما ذکر الباب الكتب من الضعاف والمنکرات فلا اصل لها۔ امام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے العرف الشذی میں جو سنن ترمذی کی عربی شرح ہے نقل فرمائے ہیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یکم شعبان سے 27 شعبان تک کے روزے سوائے 28 اور 29 شعبان کے، کیونکہ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے تاکہ رمضان کی تیاری کے لیے نشاط باقی رہے، مستحب ہیں۔ علیحدہ طور پر صرف 15 شعبان کا روزے کو سنت یا مستحب سمجھ کر رکھنا غلط اور شرعی حدود سے ناواقفیت ہے۔ ہاں، ایام بیض کی ایک تاریخ اور شعبان کا ایک روزہ سمجھ کر رکھنا اجر کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ جو دوسرا مضمون ہے، میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اس شب برات کی رات میں انجام پانے والے اور انجام دینے والے کام اور اس رات کے گزارنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ بہرحال اس رات میں رحمت الہی مغفرت کا عمومی اعلان کرتی ہے، اور اس رات میں ہر ایسے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والا ہے، اور ہر اس شخص کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال آئندہ شعبان تک میں مرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، مگر انتظام میں لگنے والے فرشتوں کو اس رات میں ان لوگوں کی فہرست دے دی جاتی ہے، اور اس رات میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، شرف قبولیت سے نوازے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے رزق نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ هل تدرین ما فی هذه اللیلۃ، یعنی لیلۃ النصف من شعبان،
قالت ما فيها يا رسول الله فقال فيها أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم. تو معلوم ہوا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا اس رات میں کیا ہوتا ہے، یعنی اس شب برات جو شعبان کے درمیانی میں آتی ہے، تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن پیدا ہونے والا بچے کا نام لکھا جاتا ہے اور اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور آسمان سے اللہ تعالی رزق نازل فرماتے ہیں. لہذا ایسی مبارک گھڑی والی رات کو نبوی اعمال سے مزین کرنے کی ضرورت ہے، یعنی جو اعمال سنت سے ثابت ہیں وہ اعمال کریں، جیسے اس رات کی عشاء اور فجر با جماعت ادا کرنا، نفلی عبادات حسب طاقت پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر تسبیح کرنا اور دعائیں کرنا، اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، بالخصوص امت کے ہر ایک کے لیے، موجودہ حالات کی درستگی وغیرہ سب کے لیے. اور اس رات میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں اور نہ ہی کوئی خاص طریقہ عبادت ثابت ہے. اور اس رات میں قبرستان جانا آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، لہٰذا اس کا ہر شب برات میں اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر شب برات نہیں ہوتی، یہ خلاف سنت اور جہالت ہے. کیونکہ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسے اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. لہذا ساری حیات طیبہ میں آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے. چونکہ ایک مرتبہ جانا ثابت ہے، اس لیے اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی چلے گئے تو کافی ہے، سنت ادا ہو جائے گی. لیکن کبھی نہ کبھی جائیں، یہی ہے تفقہ فی الدین. لہذا جتنا ہو سکے عبادات کریں، پھر سو جائیں تاکہ بیکار کی لغویات اور لہو و لعب اور فضولیات اور اجتماع، شور و شغب، میلے ٹھیلے وغیرہ سے بچا جا سکے. کیونکہ یہ راتیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی راتیں ہیں. بس اللہ ہو اور بندہ ہو. فارسی کا ایک مشہور جملہ ہے کہ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. اور نوافل کی جماعت سے بھی گریز کریں، کیونکہ جو عبادتیں فرائض کے علاوہ با جماعت ثابت ہیں ان کے علاوہ کی جماعت عند الاحناف کے نزدیک مکروہ ہے، تحریمی ہے، سوائے تراویح، صلاۃ کسوف، صلاۃ استسقاء، نماز جنازہ، عیدین، رمضان میں وطر، اور یہ سب با جماعت ثابت ہیں. ان کے علاوہ کی جماعت مکروہ ہے. جیسے تنویر الابصار معدر المختار میں لکھا ہوا ہے کہ لا التطوع بجماعت خارج رمضان ہے یکرہ ذالک علی سبیل التدائی بأن یقتدی اربعۃ بواجہ.
امام شامی نے نقل کیا ہے کہ بأن یقتدی اربعۃ بواحد، اور امام حلبی کبیر میں بھی ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّفْلَ بِالْجَمَاعَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاءِ مَكْرُوهٌ۔ اس لیے اور تیسری چیز جو میں نے آپ سے کہی کہ اللہ تعالیٰ اس شب برات کی رحمت اور برکت سے کن لوگوں کو محروم رکھتے ہیں، کیونکہ یہ محرومی بہت بری چیز ہے۔ اس رات کی برکات سے ہر وہ شخص محروم رہے گا جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور وہ توبہ نہ کرے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے چند لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے جن کی سچی پکی توبہ کے بغیر اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ سب سے پہلا مشرک آدمی، دوسرا مشاہن یعنی دو آدمیوں میں تفرقہ اور لڑائی ڈالنے والا، تیسرا آدمی قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، چوتھا آدمی اپنی ازار یا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے تک پہننے والا، اور پانچواں والدین کا نافرمان، چھٹا شراب کا عادی، اور ساتواں آدمی ناحق کسی کی قتل کرنے والا، اور آٹھواں آدمی کینہ پرور، دل میں کینہ، بغض، بغاوت، دشمنی رکھنے والا، اور نواں آدمی زانی۔ ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اس عمومی رحمت اور مغفرت سے الگ رکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ان لوگوں کی وضاحت صاف طور پر احادیث میں آئی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاهن ولا إلى قاطع الرحم ولا إلى مسبل ولا إلى آق لوالديه ولا إلى مدمن خمر۔ اور دوسری جگہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فیغفر لعباده الا الاثنین مشحن وقاتل نفسی۔ اور دیگر احادیث میں بھی ہے کہ فیغفر لجمیع خلقہ الا المشرک، اور دوسری جگہ کہا گیا فیغفر اللہ المؤمن ویملی الکافرین ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ۔ تو ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں شرعی حدود کی رعایت اور پابندی کرتے ہوئے نبوی طریقے کے مطابق شب برات کو اعمال صالحہ سے مزین کرنا ہے، حسب استطاعت گناہ اور فضولیات سے بچتے ہوئے، ورنہ فرائض پڑھ کر سو جانا بھی گناہوں سے بچنے کی وجہ سے عبادت کے زمرے میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرا شمار ان لوگوں میں تو ہے نہیں جن کی آج رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو آج بھی بدنصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور جن اہل حقوق کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ان سے معافی مانگنے کی فکر کریں، مگر یاد رہیں کہ ہماری معافی رسمی اور سوشل میڈیا والی فیک نہ ہو کہ لوگ ویڈیو کے ذریعے سے، پوسٹ کے ذریعے سے، تصویر کے ذریعے سے اشاعت کرتے ہیں۔
جعلی معافی نہ ہو۔ اللہم ارزقنا من عبادک الصالحین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہاں، اللہ تعالیٰ شب برات کے فیوز اور برکات سے سارے امت کو مستفید فرمائے اور اس کی ناقدری اور ناشکری سے میری اور سارے امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ بھرپور حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند گزارشات پر اے ناچیز اجازت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔